حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچ گئے، بازار میں لایا گیا اور آپ کے حسن کی شہرت ہو گئی اور لوگ آپ کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے، بلکہ کئی تو ایسے تھے کہ صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے وہ بازار میں آئے۔ مصر کا جو وزیر اعظم تھا، جس کا نام بعض علماء نے قطفیر لکھا، تو یہ وزیر اعظم عزیز مصر کہلاتا تھا۔ اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تو آپ کی محبت اس کے دل میں آ گئی اور اس نے آپ کو حاصل کیا غلام کی حیثیت سے نہیں، بلکہ آپ کی تعظیم و توقیر کرنے کے لیے، اور اس کے عوض اس نے بہت سارا مال دیا۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن کیا گیا اور آپ کے وزن کے برابر اس نے سونا، چاندی، ریشم اور اس طرح کی مہنگی مہنگی چیزیں آپ کے وزن میں دینے کی بولی دی اور بولی لگائی۔ اس پر وہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم کے حوالے کیا اور کوئی اس کی بولی کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ان تمام واقعات میں ہمارے لیے یہ بھی درس ہے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے اور کس کام میں اللہ کی کیا مصلحت ہے ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے والا ہے، ان کی دعا پر آسمان ہل جائے، مگر یہ سارے معاملات ہمارے لیے نصیحت بھی ہیں کہ کیسے بھی حالات ہوں ہمیں حالات میں صبر کرنا ہے، اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی ہم اس کی گہرائی تک ہماری ناقص عقلیں نہیں پہنچ سکتی۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وہ شخص جس نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اکرمی، اسے غلام مت سمجھنا، تم اس کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، مثواہ ہو، اسے اچھا ٹھکانہ دینا، یعنی اس کی رہائش، اس کے کھانے پینے اور لباس کا اچھا خیال کرنا، اس کے چہرے پر وہ نور ہے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ عزیز مصر کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ اب دیکھیں کہاں بھائیوں نے انتقام لینے کے لیے سوچا کہ انہیں غلام بنا کر بھیج دیں، تو غلام پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، لیکن مصر میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم کے گھر میں رہائش عطا فرمائی، اور پھر وزیر اعظم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اس نے آپ کو غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ کہا ہو سکتا ہے یہ نفع دیں، ہو سکتا ہے ان کی برکتوں سے مستفید ہوں، اور ہو سکتا ہے انہیں ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ بہترین عطا فرمایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ بھائیوں نے تو آپ کے بارے میں کیا پلاننگ کی، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر، اپنے فعل پر، اپنے کام پر غالب ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حکمتوں کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب آپ جوانی کو پہنچے تو ہم نے آپ کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے
کہ بچہ بچپن میں حسین زیادہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے جوانی کی طرف جاتا ہے حسن میں کمی آتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دن بدن آپ کا بڑھتا ہی رہا، کیونکہ یہ حسن نیکی کا حسن تھا، اور نیکی کا نور یہ نیکی کرنے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تہجد کا پابند ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دے گا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ اب ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ اس طور پر ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کیا کریں، حالات ایسے خراب ہو گئے، گناہ سے کیسے بچیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی۔ آپ غلام کی حیثیت سے مصر میں گئے، وزیر اعظم کے گھر میں ہیں، اور وزیر اعظم کی زوجہ زلیخا آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آپ اللہ کا خوف کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہی ایک مومن کی شان ہے، یہی صحابہ کرام کا عمل رہا، اور یہی بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ وہ حالات کیسے بھی ہوں ہر وقت اپنے اوپر اللہ کا خوف طاری رکھتے ہیں اور وہ گناہ کا سوچتے بھی نہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وہ عورت جو گھر میں تھی یعنی زلیخا، اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کام کاج کیا کرتے تو زلیخا کا جو مخصوص کمرہ تھا وہ 7 کمروں کے اندر تھا۔ اس نے آپ کو کام کے لیے بلایا اور تمام دروازوں پر تالے لگا دیے، اور پھر آپ سے کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کر دیے، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور اس نے گناہ کی دعوت دی۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، آپ نے کہا اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا ہرگز یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ زلیخا یہ بھی کوئی معمولی عورت نہ تھی، یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اس کے حسن کا پورے عالم میں چرچا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت کے صدقے میں اللہ بھی ہمیں ذہنی اور قلبی، ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائے، ہر قسم کے برے خیالات سے، وسوسوں سے، بری سوچ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرے آقا عزیز مصر نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ میں اگر یہ کام کروں تو رب کا بھی نافرمان ہوں اور اپنے محسن کا احسان فراموش بھی ہوں۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ کام کرنا ظلم ہے، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس خاتون نے برائی کا ارادہ کیا، وہ انتہائی بناؤ سنگار کیے ہوئے تھی اور بضد تھی، اور اس نے دھمکی دی کہ اگر آپ اس کام کو نہیں کریں گے تو میں آپ کو سزا دلواؤں گی، آپ پر جھوٹا الزام لگواؤں گی، اور اگر یہ کام کر لیں گے تو آپ کو میں نواز دوں گی۔ آپ جانتے تھے کہ سارا اختیار اس کے پاس ہے، یہ الزام لگائے گی تو اس کی بات زیادہ سنی جائے گی، مگر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ایسی باتوں پر
کبھی گناہ کی طرف مائل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ تو اللہ کے نبی ہیں، نبی تو معصوم ہے۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، آپ نے اپنے رب کی برہان کو دیکھا، یعنی آپ نبی ہیں اور نبی کو اللہ عصمت عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ نے برائی کا ذرہ برابر ارادہ ہی نہ کیا۔ کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھا اور انہیں محفوظ رکھا۔ اے اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت کا واسطہ تو ہم پر بھی کرم فرما، اور اس معاشرے میں بھی ہمیں نگاہوں کی حفاظت عطا فرما، ہمیں ذہنی اور قلبی طہارت عطا فرما۔ جو شخص کسی نامحرم عورت پر اس کی نگاہ پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ اللہ کی رضا کے لیے ہٹا لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا اور اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اب یہاں بھی ایک نصیحت ہے، میں نے عرض کیا کہ احسن القصص ہے، اس کے ایک ایک واقعے کے جز میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ ساتوں دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اس عورت سے بچنا اور وہ اپنا ہاتھ نہ لگا سکے، بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کی طرف دوڑے، سامنے تالا نظر آ رہا، پھر بھی دروازے کی طرف دوڑے۔ آپ جانتے تھے کہ دروازے پر پہنچ کر میں آگے نہیں جا سکوں گا اور یہ عورت میرے قریب آنے کی کوشش کرے گی، مگر آپ نے دوڑ کر یہ سبق دیا کہ گناہ سے بچنے کی تم میں جو قوت ہے وہ کر تو دیکھو۔ آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ دوڑ کر دروازے تک جا سکیں، تو آپ دوڑ کر دروازے تک پہنچے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا۔ پھر آپ دوڑ کر دوسرے دروازے کے قریب پہنچے، تالا ٹوٹ کر گر گیا اور دروازہ کھل گیا۔ اس طرح کرتے کرتے ساتوں تالے ٹوٹ گئے اور ساتوں دروازے کھل گئے۔ واستبق الباب، اس میں مفسرین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم شیطان کی طرف سے لگائے گئے تالوں سے پریشان نہ ہو، تم یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف دوڑ کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ان کے شیاطین کے لگائے ہوئے سارے تالوں کو توڑ دے گا۔ واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اب ہوا یہ کہ اب تو 7واں دروازہ تھا، زلیخا نے آپ کا یہ معجزہ بھی دیکھا، مگر نفس کی شرارت اور شیطان کا وار، اس نے سوچا کہ اب تو یہ 7واں دروازہ کھل جائے گا، تو پیچھے سے آپ کے قمیص کو اس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص کی پرواہ نہ کی اور زور لگایا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی اور آپ دروازے سے باہر ہو گئے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس خاتون نے آپ کی قمیص کو پیچھے سے چیر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سامنے سے عزیز مصر آ رہا تھا، دروازہ کھل گیا اور اس نے منظر دیکھا کہ قمیص زلیخا کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھینچ رہی ہے، اس سے قمیص پھٹ رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام بھاگ کر باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اب عزیز مصر کے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا کہ سارا قصور جو ہے وہ زلیخا کا ہے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، ان دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے سامنے پایا۔ فوراً زلیخا نے مکاری سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور آزمائش آئی۔ اس نے بیان بدل دیا، قالت، وہ بولی،
ما جزاء من اغاض باہلک سوءا، یہ ذرا بتاؤ کہ جو تیری بیوی کے ساتھ بری حرکت کرنے کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں جوش میں آ کر یہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے، الا ان یسجن، خود ہی اس نے سزا مقرر کی کہ ایسے شخص کو قید میں ڈالنا چاہیے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دینا چاہیے، دردناک تکلیف دینی چاہیے۔ اب عزیز مصر یہ دیکھ رہا ہے کہ ساری مکاری عورت کی ہے، زلیخا کی ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کام کاج کے معمولی کپڑوں میں ہیں اور اس نے بناؤ شنگار کیا ہے بغیر کسی ظاہری وجہ کے۔ آپ آگے بھاگ رہے ہیں، یہ پیچھے دوڑ رہی ہے، قمیض پیچھے سے پھٹا ہے اور یہ آپ کو پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب کوئی شک باقی نہ رہا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں، مگر اس نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات مشہور ہوئی تو میری بیوی کے متعلق جب یہ باتیں، غلط باتیں مشہور ہوں گی تو اس کی بدنامی کے ساتھ میری بدنامی ہوگی اور لوگ کہیں گے وزیر اعظم کی زوجہ ایسی ہے۔ تو اس نے بات کو بدل دیا اور کہنے لگا اچھا ایسا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ قال ہی راودتنی عن نفسی، آپ نے فرمایا کہ خود اس نے ہی مجھے مائل کرنے کی کوشش کی اور گناہ کی کوشش اس نے کی ہے، میری طرف سے کوئی ایسی جرأت نہیں ہوئی۔ اس موقع پر ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر جھوٹا الزام لگ جائے تو اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے جھوٹے الزام کو زائل کریں۔ تو اس نے کہا کہ اب آپ یوں کہتے ہیں، وہ یہ کہتی ہے، میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ آپ نے فرمایا یہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، یعنی زلیخا کا ماموزاد بھائی جو 4 مہینے کا بچہ ہے، اس سے پوچھ لیجئے کون سچا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عزیز مصر نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، 4 مہینے کا بچہ کیا جواب دے گا؟ آپ نے فرمایا آپ پوچھیں تو صحیح۔ اس نے کہا اے 4 مہینے کے بچے بتا کہ قصور کس کا ہے؟ تو اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ قصور زلیخا کا ہے، بلکہ بچے نے کہا کہ دیکھ لو قمیص آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے؟ اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا یہ قصوروار ہے۔ وہ شاہد من اہلہا، اس عورت کے گھر میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہو، فصدقت وہو من الکاذبین، تو پھر وہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام نے سچ نہ کہا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو، فَكَذَبَتْ، تو اس عورت نے جھوٹ بولا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس میں نصیحت ہے۔ دیکھیے اس عورت نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میں آپ پر جھوٹا الزام لگا دوں گی۔ اس دھمکی پر اس نے عمل بھی کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس دھمکی کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے خوف کی بنا پر آپ گناہ کا خیال بھی آپ دل میں نہ لائے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے نجات کی راہیں کھول دیتا ہے۔ بچے نے گواہی دی، فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پس جب آپ کے قمیص کو عزیز مصر نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے، قال انہ من کیدکن، وہ بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔ وہ پہلے سے جانتا تھا لیکن اب اسے اقرار کرنا پڑا، اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کہا ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب عظیم ہے۔
اس پر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ یہ بات بیان کرتے ہیں. اب چونکہ امام غزالی کی بات ہے تو کوئی ان کی بات سن کے ناراض تو ہو نہیں سکتا. امام غزالی علیہ رحمہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفسیر سورہ یوسف میں بیان کیا. شیطان کے فریب اور عورت کے فریب کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا فریب عظیم ہے، بڑا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ شیطان کا فریب کمزور ہے. تو آپ فرماتے ہیں عورتوں کے فریب کو قرآن نے عظیم قرار دیا اور شیطان کے فریب کو قرآن پاک نے کمزور قرار دیا. آپ فرماتے ہیں اگر عورت نیک ہو، شریعت کی پابند ہو، تو اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نیک عورت یہ دنیا کی عظیم نعمت ہے. ایک نیک عورت وہ پوری نسل کو راہ ہدایت پر لگا دیتی ہے. ایک نیک عورت پورے خاندان کو جنتی بنا دیتی ہے. اور فرمایا اگر عورت قرآن و حدیث سے دور ہو جائے اور وہ شیطان کے وار میں آ جائے اور شیطان کی معاون اور مددگار بن جائے تو ایسا فتنہ پیدا کرتی ہے کہ خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے عورت کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ایک مرد کی اصلاح صرف ایک شخص، ایک فرد کی اصلاح ہے، اور ایک عورت کا دل اگر نور قرآن سے منور ہو جائے تو پورے خاندان کی اصلاح ہے. یوسف، اے یوسف، اعرض عن ھذا، اس معاملے سے آپ چشم پوشی فرمائیے، کسی سے اس کا ذکر مت کیجیے گا کہ میری عزت کا معاملہ ہے. واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. یعنی یوسف علیہ السلام پر تو نے جھوٹا الزام لگایا، اب یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ. انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہگار ہے، خطا کار ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچ گئے، بازار میں لایا گیا اور آپ کے حسن کی شہرت ہو گئی اور لوگ آپ کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے. بلکہ کئی تو ایسے تھے کہ صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے وہ بازار میں